الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون وقال الله تبارك وتعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون وقال الله تبارك وتعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله وقال الله تبارك وتعالى وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام حضرات علماء کرام، شیوخ حدیث، ارباب مدارس دینیہ، بزرگان مکرم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وفاق المدارس العربیہ پاکستان اور جمعیت علماء اسلام پاکستان بہاولپور کے زیر اہتمام آج بتاریخ 16 صفر المظفر سن 1442 ہجری مطابق 4 اکتوبر سن 2020 بروز اتوار بعد نماز ظہر جامعہ صدیقیہ بہاولپور میں علماء کنونشن کے اس اجتماع میں حاضری اور گفتگو کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. میں شکر گزار ہوں حضرت مولانا قاری غلام یاسین صدیقی صاحب اور ان کے تمام رفقاء اور میزبان ذمہ داران حضرات. دل تو چاہتا ہے کہ نام لے کر فردن شکریہ ادا کروں، مگر وقت کی قلت ہے، نماز عصر کا وقت ہو چکا ہے اور مجھ سے پہلے تفصیلی گفتگو برادر عزیز مولانا محمد صفی اللہ صاحب کی آپ موضوع کے حوالے سے سن چکے ہیں. میں ان سب حضرات کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں. اللہ تبارک و تعالی جزائے خیر نصیب فرمائے. کوشش ہوگی کہ آج کے عنوان پر اختصار کے ساتھ چند باتیں عرض کروں. اس علماء کنونشن کا جو عنوان طے کیا گیا ہے وہ تحفظ مدارس دینیہ اور ناموس صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہے. اسلامی تاریخ کا اگر مطالعہ کیا جائے تو مدرسہ اور صحابہ لازم و ملزوم ہے.
جس دن دنیا میں مدرسہ وجود میں آیا اسی دن صحابہ کی جماعت بھی وجود میں آئی۔ سب سے پہلا مدرسہ دار ارقم بنا جب امام الانبیاء رحمت عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، یہ 5 آیات مبارکہ نازل ہوئیں۔ اسی دن اسلام کا آغاز ہوا، اسی دن قرآن کریم کے نزول کا سلسلہ شروع ہوا، اور اسی دن مدرسہ بھی وجود میں آ گیا۔ مدرسہ اسلام کا سب سے پہلا غار ہرا بنا۔ یہ صفہ اور دار ارقم بعد میں بنے ہیں، سب سے پہلا مدرسہ غار ہرا ہے۔ اس لیے جتنی پرانی تاریخ اسلام کی ہے اتنی پرانی تاریخ مدرسے کی ہے۔ جس دن دنیا میں اسلام آیا اسی دن اسلام کی تعلیم کا مرکز مدرسہ بھی وجود میں آیا، اور جب یہ مدرسہ وجود میں آیا تو اسی دن اس مدرسے کے طلباء بھی وجود میں آئے۔ اس پہلی وحی کو پڑھنے اور ماننے والے بھی وہ ان کا سلسلے کا بھی آغاز ہوا، اور پھر یہ مدرسہ دار ارقم میں اور پھر وہاں سے صفہ چبوترے پر قائم اور منتقل ہوا۔ رحمت عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے مدرسے کے سب سے پہلے استاد ہیں، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین اسلام کے مدرسے کے سب سے پہلے طالب علم ہیں۔ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طلباء کے میزبان ہیں، اور صحابہ کرام جو اس مدرسہ نبوت کے طالب علم تھے وہ اس مدرسے کے مہمان ہیں۔ مدرسہ اور صحابہ کرام، مدرسہ اور اسلام، ان دونوں کا آپس میں بڑا گہرا رشتہ اور تعلق ہے۔ مدرسے کی تعلیم کو محفوظ کر کے آگے پہنچایا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے۔ اس لیے مدرسے کا تحفظ صحابہ کے مقام اور مرتبے کے تحفظ ہے، اور صحابہ کا مقام اور ناموس کا تحفظ مدرسے کا تحفظ ہے۔ ہم ان کو ایک سمجھتے ہیں، دو نہیں سمجھتے۔ اسلام کا مرکز اور سرچشمہ وہ دین کا مدرسہ ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ انسانی بدن میں جو حیثیت دل کی ہے، انسانی معاشرے میں وہی حیثیت دین کے مدرسے کی ہے۔ اگر کسی انسان کی آنکھیں زائغ ہو جائیں وہ پھر بھی زندہ رہتا ہے، کسی کے ہاتھ اور پاؤں کٹ جائیں، اللہ نہ کرے حادثات میں، وہ تب بھی زندہ رہتا ہے۔ کسی کے دیکھنے اور سننے کی طاقتیں متاثر اور کمزور ہو جائیں وہ تب بھی زندہ رہتا ہے، لیکن اگر کسی کا دل اور دماغ متاثر ہو جائے، ہارٹ اٹیک ہو جائے تو وہ زندہ نہیں رہتا۔ اسی طرح یاد رکھیے باقی تمام اعضاء کی طرح ہے، اور دین کا مدرسہ یہ انسانی معاشرے میں روح اور دل اور دماغ کی طرح ہے۔ اگر کسی معاشرے میں دین کا مدرسہ نہ ہو تو وہ معاشرہ زندہ نہیں، مردہ کہلائے گا، وہ بیکار کہلائے گا۔ اس کی روحانی اور ایمانی حیات کا مدار اللہ نے مدرسے کو بنایا ہے۔ اور دوسری مثال سے یوں سمجھیے جیسے ایک درخت ہوتا ہے، اس درخت کے بہت سارے پتے ہوتے ہیں، شاخیں اور ٹہنیاں ہوتی ہیں، پھل ہوتا ہے، پھول ہوتے ہیں، مگر اس درخت کی تمام سرسبزی اور شادابی کا مدار اس کی ٹہنیاں نہیں ہوا کرتی، اس کے شاخ نہیں ہوا کرتے، اور اس کے پتے نہیں ہوا کرتے۔ اس کے درختوں کے، اس کی پتوں اور شاخوں پر جو آپ کو شادابی اور سبزہ نظر آتا ہے وہ در حقیقت اس
اس جڑ کی وجہ سے ہوتا ہے جو زمین کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اگر کسی درخت کی جڑ کمزور ہو جائے وہ درخت کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر آپ درخت کی شاخوں کو کاٹ دیں تب بھی درخت باقی رہتا ہے، آپ اس کی ٹہنیوں کو کاٹ دیں تب بھی درخت باقی رہتا ہے، آپ اس کے پھل اتار لیں تب بھی درخت باقی رہتا ہے، آپ اس کے پتوں کو اتار لیں تب بھی وہ درخت باقی رہتا ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ اس کی جڑ کمزور ہو جائے، اس کی جڑ ختم ہو جائے تو پھر وہ درخت خشک ہو جایا کرتا ہے، پھر اس کی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، پھر وہ درخت بھی مر جایا کرتا ہے، پھر اس کے اوپر کوئی پھل نہیں لگا کرتا۔ اسی طرح یاد رکھیے کہ انسانی معاشرے میں دین کا مدرسہ جڑ کی حیثیت رکھتا ہے، اسی سے دعوت و تبلیغ کی شاخیں نکلتی ہیں، اسی سے جہاد کی شاخیں نکلتی ہیں، اسی سے اسلامی سیاست کی شاخیں نکلتی ہیں، اسی مدرسے سے تصنیف و تالیف کے شاخیں نکلتی ہیں، اسی مدرسے سے خدمت خلق کے شعبے وجود میں آتے ہیں، اسی مدرسے سے سماجی زندگی کے خدمت گزار نکل کر میدان میں آتے ہیں۔ اور یہ مدرسہ بمنزل جڑ کے ہے، اگر خدا نخواستہ یہ جڑ کمزور ہو گئی پھر یہاں سے نہریں نہیں نکلیں گی، پھر یہ شاخیں نہیں نکلیں گی۔ یہ منزل دل کے بھی ہے، یہ جڑ کے بھی ہے اور سمندر کی طرح بھی ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مدرسے کا تحفظ یہ پورے دین کا تحفظ ہے، مدرسے کا تحفظ قرآن کا تحفظ ہے، مدرسے کا تحفظ حدیث کا تحفظ ہے، مدرسے کا تحفظ فقہ کا تحفظ ہے، مدرسے کا تحفظ دینی علوم کا تحفظ ہے، مدرسے کا تحفظ علوم نبوت کا تحفظ ہے، مدرسے کا تحفظ ملت اسلامیہ کا تحفظ ہے، مدرسے کا تحفظ اسلامی عقائد و نظریات کا تحفظ ہے، مدرسے کا تحفظ اسلامی تاریخ کا تحفظ ہے، مدرسے کا تحفظ اسلامی تہذیب و تمدن کا تحفظ ہے، مدرسے کا تحفظ یہ محمدی طرز زندگی کا تحفظ ہے، مدرسے کا تحفظ اسلام کے عبادات کے نظام کا تحفظ ہے، مدرسے کا تحفظ اسلام کے عقائد و نظریات کے نظام کا تحفظ ہے، مدرسے کا تحفظ اسلام کے معاشی نظام کا تحفظ ہے، مدرسے کا تحفظ اسلام کے ریاستی اور حکومتی اور مملکتی نظام کا تحفظ ہے، مدرسے کا تحفظ اسلام کے تمام شعائر کا تحفظ ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ مدرسے کا تحفظ انسانیت کا تحفظ ہے، مدرسے کا تحفظ اسلامی تاریخ کا تحفظ ہے، مدرسے کا تحفظ پاکستان کا تحفظ ہے، مدرسے کا تحفظ پاکستان کے آئین کا تحفظ ہے۔ میں یہ بات کسی جوش میں نہیں کہہ رہا، ہوش میں کہہ رہا ہوں۔ دنیا کی تاریخ دیکھو، جہاں مدرسہ ختم ہوا وہاں اسلام نام کا بھی باقی نہ رہا۔ آپ اپنی وسط ایشیا کی ریاستوں کو دیکھیں، آپ اور چیزوں کو دیکھیں، جہاں جب تک مدرسہ تھا وہاں دین کی باغ و بہار تھی، وہاں دین کے درخت لہرا رہے تھے۔ جب وہاں سے مدرسہ ختم ہوا تو پھر وہاں سے دین کی رونقیں بھی ختم ہو گئیں، اسلام کی بہاریں بھی ختم ہو گئیں۔ اس لیے میرے دوست اور بھائیوں، مدرسے کا تحفظ مولوی کا تحفظ نہیں ہے، مدرسے کا تحفظ محتمم کا تحفظ نہیں ہے۔ ہم مدرسے کے تحفظ کے لیے جو میدان میں نکلے ہیں یا اپنے پیٹ کے لیے نہیں نکلے، اللہ کے اور اللہ کے پیغمبر کے دین کے تحفظ کے لیے نکلے۔ ہم عقیدے کے طور پر سمجھتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے جو عقیدت ہی نہیں حقیقت پر مبنی ہے، مبالغہ نہیں، واقعہ ہے کہ مدرسہ نہ ہوتا تو مجھے یہ بھی معلوم نہ ہوتا کہ میرا اللہ کون ہے۔ مدرسے نے مجھے بتایا میرا اللہ کون ہے، میرے مدرسے نے مجھے میرے خدا کا، میرے رب کا تعارف کرایا، اس کی ذات و صفات کا تعارف، اس کی توحید کا تعارف، اس کے کمالات کا تعارف، اس کی عظمت اور مقام کا تعارف مجھے مدرسے نے کرایا ہے۔ نبیوں کا تعارف مجھے مدرسے نے کرایا ہے۔ آخری پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اور ان کی ختم نبوت کا تحفظ مجھے مدرسے نے کرایا ہے۔ صحابہ کے مقام کا تحفظ مجھے مدرسے نے بتایا ہے۔ تابعین، تبع تابعین اور اسلامی تاریخ کا تعارف مجھے مدرسے نے کرایا ہے۔ مجھے مدرسے نے بتایا میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، میری منزل کیا ہے۔ میرے مدرسے نے مجھے بتایا ہے کہ میرے لیے کیا
کیا شریعت کے احکام ہیں. مجھے نماز پڑھنے کا طریقہ مدرسے نے سکھایا, مجھے روزے کے احکام مدرسے نے بتائے, حج کا طریقہ مجھے مدرسے نے بتایا, زکوٰۃ کے احکام مدرسے نے بتائے, صدقہ خیرات کے احکام مدرسے نے بتائے, پڑوسی کے حقوق مدرسے نے بتائے, غیر مسلم کے حقوق مدرسے نے بتائے, ذمیوں کے حقوق مدرسے نے بتائے, عورتوں کے حقوق مدرسے نے بتائے, بچوں کے حقوق مدرسے نے بتائے, والدین کے حقوق مدرسے نے بتائے, اور مدرسے نے مجھے بتایا کہ تو نے دنیا میں کیا کرنا ہے, اور مدرسے نے مجھے بتایا کہ جب تو مرے گا قبر میں تیرے ساتھ کیا ہوگا. مجھے سکول و کالج قبر کی زندگی کے بارے میں نہیں بتاتا, مجھے اس کی تعلیم آخرت کے بارے میں رہنمائی نہیں کرتی. یہ مدرسہ بتاتا ہے کہ تو نے مرنے کے بعد جانا ہے قبر میں, تجھ سے کیا سوالات ہونے ہیں, کیا جواب ہونے ہیں, پھر آخرت میں کیا ہوگا, حشر میں کیا ہوگا, حساب و کتاب کیا ہوگا, وزن اعمال کیا ہوگا. غرضے کے عالم دنیا کے بارے میں, عالم برزخ کے بارے میں, عالم آخرت کے بارے میں, صرف یہی نہیں, عالم دنیا سے پہلے عالم ارواح کے بارے میں مجھے تمام چیزوں کا تعارف اور تمام جہانوں کا تعارف مجھے مدرسے کی تعلیم نے کرایا ہے. اس لیے مدرسے کا تحفظ یہ دین کا تحفظ ہے, مدرسے کا تحفظ قرآن کا تحفظ ہے, مدرسے کا تحفظ دینی علوم کا تحفظ ہے, مدرسے کا تحفظ جہاد کا تحفظ ہے, مدرسے کا تحفظ دعوت و تبلیغ کے کام کا تحفظ ہے, مدرسے کا تحفظ اسلامی سیاست کا تحفظ ہے, مدرسے کا تحفظ آپ کی تصنیف و تالیف کا تحفظ ہے, مدرسے کا تحفظ آپ کے دین و دنیا کا تحفظ ہے. اگر مدرسہ نہیں تو کچھ بھی نہیں. مدرسہ بنیاد ہے, مدرسہ سرچشمہ ہے, مدرسہ مرکز ہے, مدرسہ سمندر ہے, مدرسہ جڑ ہے, مدرسہ دل اور دماغ ہے. اب مدرسہ کس کو کہتے ہیں؟ مدرسہ تین چیزوں کا نام ہے: استاد, شاگرد, کتاب. ان تین چیزوں کا نام مدرسہ ہے. مدرسہ عمارتوں اور بلڈنگوں کا نام نہیں ہے. یہی تین صفہ چبوترے پر تھے. امام الانبیاء رحمت عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ استاد تھے, صحابہ شاگرد پڑھنے والے تھے, کتاب قرآن کریم تھا, وہ مدرسہ نبوت بنا. یہی تین چیزیں اس برے صغیر میں آئیے, انار کے درخت کے نیچے دیوبند کے قصبے میں جمع ہوئی. استاد کا نام محمود ہے, شاگرد کا نام محمود ہے, اور کتاب لے کر بیٹھے. اللہ نے اسی کو دارالعلوم دیوبند بنا دیا. یہ دارالعلوم دیوبند کسی عمارت سے شروع نہیں ہوا, دارالعلوم دیوبند انار کے درخت سے شروع ہوا. ایک استاد تھا, ایک شاگرد تھا, اور کتاب تھی, اور اسی کا نام دارالعلوم دیوبند بن گیا. تو جب مدرسے کا تحفظ کرنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مدرسے کے اساتذہ کا تحفظ کرنا ہے, مدرسے کے طلباء کا تحفظ کرنا ہے, اور مدرسے کے نصاب کا تحفظ کرنا ہے. یہ تین چیزوں کا نام مدرسہ ہے. اور الحمدللہ میں تحدیث نعمت کے طور پر کہتا ہوں کہ اس پر روز اول سے جتنے بھی حملے ہوئے, تاریخ بتاتی ہے کہ اس کا کامیاب دفاع ہوا اور دشمن ناکام ہوا. اور علماء کرام حوصلہ رکھیں, انشاءاللہ آج کا دشمن بھی ناکام ہوگا. جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں اترنے والی پہلی وحی کی روشنی میں اپنے نبی اور پیغمبر ہونے کا اعلان کیا, اور آپ نے اپنی مبارک زندگی کے 40 سال پورا ہونے پر جب نبوت کا اعلان کر کے صفا پہاڑی پر چڑھ کر اللہ کی توحید کی دعوت دی ہے اور اپنی نبوت کا اعلان کیا ہے, تو اس وقت میں مجھے تاریخ کے اندر 3 گروہ ملتے ہیں جنہوں نے جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کے حوالے سے 3 کردار سامنے آتے ہیں. ایک کردار ابو جہل, ابو لہب, کھلے کافروں کا ہے, جنہوں نے انکار کر دیا, جن کو ہم اور آپ کافر کہتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی اور اللہ کے پیغمبر کی بات کو نہیں مانا, ایمان نہیں لائے. دوسرا کردار ہمارے سامنے منافقین کا آتا ہے, جو اندر سے کافر تھے, اوپر سے کلمہ پڑھتے تھے, مسلمان تھے. اور تیسرا کردار جانثار صحابہ کا ہے, جن کو اہل ایمان کہتے ہیں.
میرے دوستوں اگر آج کے حالات میں آپ دیکھیں، آج بھی اہل ایمان کو، مسلمانوں کو، مدرسے والوں کو، دین والوں کو تینوں کردار ان کے سامنے ہیں۔ ایک کردار دنیا کے کفریہ طاقتوں کا ہے جو ہر وقت اس بات کی کوشش میں ہیں کہ ہم اس مدرسے کو ختم کر دیں، اس آواز کو دبا دیں، اس کی حریت فکر و عمل کو ختم کر دیں۔ اور دوسرا کردار منافقین کا ہے، اور تیسرا کردار جانشاروں کا ہے۔ اس زمانے کے منافقین نے کیا کہا؟ کافر تو کھلم کھلا مخالفت کرتے تھے۔ میں نے قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ پڑھی، یہ سورۃ المنافقین کی آیت، اور قرآن میں اسی نام سے مستقل سورت ہے، اس کا نام ہی المنافقون ہے۔ وہ دو باتیں کہتے تھے، اور آج کے حالات میں آپ دیکھیں آج بھی یہ دو باتیں کی جاتی ہیں۔ وہ ایک بات یہ کرتے تھے، ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، کہتے تھے یہ مسلمانوں پر خرچ کرنا بند کر دو، جب تم ان کو پیسہ نہیں دو گے، امداد نہیں دو گے، یہ اپنے آپ جو حضور کے صحابہ ہیں ان کو چھوڑ جائیں گے۔ اور آج کہتے ہیں ان کا چندہ بند کر دو، اس زمانے میں کہتے تھے ان کی امداد بند کر دو۔ ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، اللہ نے اس کا جواب دیا، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تم ان کے چندے بند کر دو، خزانے زمین و آسمان کے تمہارے قدرت میں نہیں، میری طاقت میں ہے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ آج بھی یہ FATF کے دباؤ پر جو بل لایا گیا ہے، اس بل میں 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 منی لانڈرنگ، نمبر 2 دہشت گردی، اور نمبر 3 اوقاف کنٹرول پالیسی۔ یہ 3 چیزیں اس میں ہیں۔ اس FATF بل میں جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اگر آپ رقم ملک کے اندر یا ملک سے باہر ایک دوسرے کی طرف منتقل کر رہے ہیں، وہ غیر قانونی طریقے سے نہیں ہونی چاہیے، وہ قانونی طریقے سے ہونی چاہیے، اس پر کوئی دو رائے نہیں۔ آپ اگر پیسہ ملک کے اندر منتقل کر رہے ہیں، ملک سے باہر لے کر جا رہے ہیں، قانون کے مطابق لے کر جائیں، اس سے کسی کو اختلاف نہیں۔ دوسری بات یہ کہی گئی کہ دہشت گردی نہیں ہونی چاہیے۔ سب سے زیادہ دہشت گردی کے خلاف ہم لوگ ہیں، اور دہشت گردوں کی دہشت گردی کا نشانہ ہم بنے ہیں۔ جہاں اس مقصد کے لیے ہماری افواج نے، ہمارے اداروں نے، پولیس اور رینجرز نے قربانیاں دی ہیں، علماء اور دینی جماعتوں کے کارکنوں کی قربانیاں کم نہیں ہیں، اس سے زیادہ ہی ہوں گی۔ ہم تمام قربانیوں کو تسلیم کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں۔ تیسری بات کہی گئی اوقاف کو کنٹرول کرنا۔ اوقاف کو کنٹرول کرنا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آج کے بعد اگر کوئی اپنی زمین وقف کرنا چاہتا ہے مسجد اور مدرسے کے لیے، تو اس کو پہلے گورنمنٹ کے پاس اوقاف میں رجسٹرڈ کرانا ہوگا، اس رجسٹریشن کے مشکل ترین مرحلے سے گزرنا ہوگا، اور اس کو اپنی تمام آمدنی کی تفصیلات دینی ہوگی، اپنے ٹیکس کی تفصیلات دینی ہوگی، FBR میں وہ رجسٹرڈ ہے یا نہیں یہ بتانا ہوگا، اور کئی سارے اداروں کی NOCیاں لینی ہوگی، جس کا مطلب واضح یہ ہے کہ آج کے بعد کوئی مسجد اور مدرسہ بن نہ سکے اور کوئی اس کے لیے زمین وقف نہ کر سکے۔ وہ اتنا مشکل کر دیا گیا ہے کہ آج کے بعد کوئی نئی مسجد اور مدرسہ بن نہیں سکے گا، اور جو بنے ہوئے ہیں جب چاہے حکومت وہ اس اوقاف کو اپنے کنٹرول میں لے سکتی ہے، اور لینے کے بعد وہ اپنے ایڈمنسٹریٹر وہاں پر مقرر کر سکتی ہے۔ نیا مدرسہ اور مسجد بن نہیں سکتا اگرچہ یہ قانون تمام اوقاف کے لیے ہے۔ بہت سے ہسپتال، بہت سے فلاحی ادارے، بہت سے رفاہی ادارے وہ بھی اوقاف پر بنتے ہیں، ان کے لیے بھی لوگ جگہ وقف کرتے ہیں، ہسپتال کے لیے وقف کرتے ہیں، خدمت خلق کے کئی شعبوں کے لیے وقف کرتے ہیں، مگر عنوان ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ قانون
ان سب کے لیے ہے، مگر عملی طور پر اس کا ہدف اور نشانہ مساجد، مدارس اور دینی لوگ ہوتے ہیں۔ مسجد اور مدرسے کا راستہ روکا گیا ہے۔ ان کا چندہ دینے والے، تعاون کرنے والوں کو اپنی پوری تفصیلات دینی ہوں گی۔ یہ وہی ہے جو اس دور میں کہا جاتا تھا کہ ان کو چندہ نہ دو، ان کو قربانی کی کھالیں مت دو، ان کے لیے NOC شرط لگا دو۔ میں نے کہا تھا جب یہ عید الاضحیٰ تھی کہ پورے ملک میں شوکت خانم ہسپتال کے لیے کھالیں جمع ہوئیں، اس کی پبلسٹی بھی ہوئی اور پورے ملک میں بینر لگے ہوئے تھے، قربانی اللہ کے لیے، کھال شوکت خانم کے لیے۔ یہ آپ کی نظر سے بھی گزرے ہوں۔ تو میں نے کہا تھا اپنے ایک بیان میں، میں نے کہا یہ کسی سے پوچھ ہی لیتے کہ جو بینر پر عبارت لکھنی ہے وہ عبارت تو صحیح لکھتے، کیونکہ شریعت کی روح سے قربانی بھی اللہ کے لیے ہے اور کھال بھی اللہ کے لیے ہے۔ یہ تو پوسٹر بھی شریعت کے خلاف ہے۔ اس پبلسٹی پر کوئی اعتراض نہیں، مدرسہ پبلسٹی نہیں کر سکتا، وہ اپنے باہر نہیں لگا سکتا کہ قربانی کی کھالیں طلباء کے لیے دو، تو قوانین تو عام بنائے جاتے ہیں مگر اس کا استعمال اور اس کا ہدف مدارس، مساجد اور دینی لوگ ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ جو اوقاف کنٹرول پالیسی اب ایکٹ بن چکا ہے، اگرچہ یہ صرف اسلام آباد ہے مگر باقی صوبوں تک اس کو پھیلایا جائے گا، میں سمجھتا ہوں یہ شریعت کے بھی خلاف ہے اور آئین پاکستان کے بھی خلاف ہے۔ چنانچہ میں نے علماء کی ایک میٹنگ میں جو اسلام آباد میں ملک کے سب سے بڑے ریاستی ادارے کے سربراہ کے ساتھ ہو رہی تھی، میں نے وہاں یہ مسئلہ اٹھایا اور میں نے کہا کہ یہ پاکستان کا جو آئین ہے وہ اسلام ہے اور اس میں لکھا ہے کہ پاکستان کا سرکاری مذہب اسلام ہے۔ یہاں کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بن سکتا، مگر آپ نے حال ہی میں FATF کے دباؤ پر جو اوقاف بل پیش کیا ہے اور اوقاف کنٹرول بل بنا کر اس کو ایکٹ بنایا ہے، یہ پاکستان کے آئین کے بھی خلاف ہے، شریعت کے بھی خلاف ہے۔ آئین کے خلاف کیسے؟ آئین کہتا ہے اسلام کے مطابق قانون سازی ہوگی اور یہ اسلام کے مطابق نہیں ہے تو یہ آئین کے بھی خلاف ہوا۔ آئین مجھے آزادی دیتا ہے مگر اس میں میری آزادی کو سلب کیا گیا ہے، میرے ممبر کی آزادی کو سلب کیا گیا، میری آواز کو سلب کیا گیا، میری آزادی کی اور خود مختاری کو سلب کیا گیا، اور شریعت کے خلاف یہ اس لیے بھی ہے کہ اس میں یہ لکھا ہے کہ جو اوقاف کا ایڈمنسٹریٹر حکومت مقرر کرے گی اس کی ثوابدید ہے، وہ جب چاہے وہ مسجد کی وہ زمین کو، مدرسے کی زمین کو، وقف زمین کو جب چاہے وہ بیچ دے، جبکہ شریعت کا حکم گیا کہ وقف کو بیچا نہیں جا سکتا۔ اس قانون میں کہا گیا اس کو بیچا جا سکتا ہے، حالانکہ وقف کا مالک اللہ ہوتا ہے، اس کو نہ بیچا جا سکتا ہے نہ اس کو ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے، اس کا تبادلہ بھی نہیں ہو سکتا، اس کو منتقل بھی نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پر یہ مدرسے کی زمین اگر وقف ہے تو اب اس کو نہیں بیچا جا سکتا، قاری غلام یاسین اس کے متولی ہے، اس کے مالک نہیں ہے، اس کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ میرے جد امجد حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی وفات سے پہلے وصیت کی کہ مرنے کے بعد میری قبر خیر المدارس کی زمین میں نہ بنانا۔ 6 ایکڑ کا مدرسہ ہے، ایک قبر کے لیے کتنی جگہ لگ سکتی تھی، حالانکہ سارا خیر المدارس انہوں نے بنایا تھا، اور وجہ کیا فرمائی؟ فرمایا میں خیر المدارس کا متولی اور منتظم ہوں، اس کا مالک نہیں ہوں، یہ وقف ہے، مالک اللہ تعالیٰ ہے، اس لیے میری قبر شرعاً اس زمین پر نہیں بن سکتی جس کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ وقف ہوئی ہے تعلیم کے لیے، یہاں میری قبر مت بنانا۔ چنانچہ ان کی قبر کے لیے علیحدہ جگہ خریدی گئی، خود انہوں نے خریدی، ذاتی جگہ پر ان کی قبر بنی۔ تو میرے دوست اور بھائیو، اس میں یہ کہا گیا کہ یہ اوقاف کو جب چاہے حکومت بیچ سکتی ہے، یہ شریعت کے مطابق ہے یا شریعت کے خلاف ہے؟ بھلا آپ بھی ذرا بتائیے، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ پھر یہ کہا گیا اوقاف کی جتنی آمدنی ہوگی، جس وقف کی جو آمدنی ہوگی، وہ چاہے سڑکوں پر لگا دو، وہ چاہے گلیوں پر لگا دو، چاہے وہ نالیوں پر لگا دو، یہ بھی شرعاً جائز نہیں ہے۔ شریعت کی روح سے وقف کی آمدنی اسی جگہ پر خرچ ہوگی جس کے لیے وقف کرنے والے نے کہا تھا۔
جو جس مقصد کے لیے وقف ہوا ہے وہ اسی جگہ پر اس کی آمدنی خرچ ہوگی، کسی اور جگہ پر نہیں خرچ ہو سکتی۔ اگر کسی نے وقف کر کے زمین ہسپتال بنایا اور کہا اس کو آپ کرائے پر کمرے بھی دینا مگر پیسے غریب مریضوں پر لگانا، تو آپ غریب مریضوں کے علاوہ سیاست پر اس پیسے کو نہیں لگا سکتے، آپ بلدیاتی اداروں کو وہ پیسہ نہیں دے سکتے۔ تو یہ اوقاف ایکٹ جو بنا ہے یہ شریعت کے بھی خلاف ہے اور آئین کے بھی خلاف ہے، اور ہم نے صدر پاکستان سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ اس پر دستخط نہ کریں، اس کو واپس بھیجیں، یہ آئین کے خلاف، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ تو انہوں نے کہا میں دستخط کر چکا ہوں، تو ہم نے ان سے مطالبہ کیا کہ آپ اس بل کو اسلامی نظریاتی کونسل کو بھیجیں۔ اسلامی نظریاتی کونسل ایک آئینی ادارہ ہے جس کا جو اسی مقصد کے لیے ہے کہ وہ رہنمائی دے کہ کون سا قانون قرآن و سنت اور اسلام اور شریعت کے مطابق ہے اور کون اس کے خلاف ہے۔ لہذا ہمارا مطالبہ ہے کہ جلد سے جلد، جبکہ ہمارے ساتھ ریاستی ادارے کے سربراہ نے علماء کی بڑی میٹنگ میں میری درخواست پر یہ وعدہ فرمایا کہ ہم اس کو اسلامی نظریاتی کونسل کو بھیج دیں گے اور وہ اس کا جائزہ لے، اس کو شریعت کے خلاف اگر یہ ہے، قرآن و سنت کے خلاف ہے تو اس میں اصلاح تجویز کرے، ہم اس میں ترمیم اور اصلاح کریں گے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ وہ اپنے وعدے کے مطابق جلد سے جلد اس کو اسلامی نظریاتی کونسل کو بھیجیں گے۔ لیکن یاد رکھیے، جیسے اس دور کے منافقین نے کہا تھا چندہ نہ دو، لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، تو تاکہ یہ خود بخود چھوڑ جائیں گے، وہ کسی مال کے لیے تو نہیں آئے تھے، وہ تو محمد الرسول اللہ کے دین پر قربان ہونے کے لیے آئے تھے۔ آج بھی کہا جاتا ہے ان مدرسوں کی آمدنی کے ذرائع بند کر دو۔ اللہ نے اس کے جواب میں کہا تھا، وہی جواب آج بھی ہے، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ۔ زمین اور آسمان کے خزانوں کا مالک اللہ ہے۔ اگر کوئی یہ چاہے کہ مدرسوں کی آمدنی کے ذرائع بند کر دیں تو مدرسہ بند ہو جائے گا، یاد رکھو مدرسہ بند نہیں ہوگا۔ مدرسے کو بند کرنے کی کوشش اور سازش کرنے والے بند ہو جائیں گے، مدرسہ بند نہیں ہوگا۔ جو بات مولانا احمد صاحب کہہ رہے تھے وہ یہ تھی، پرویز مشرف نے کہا تھا 7/7 کے بعد اور بعض واقعات کے بعد مدرسوں سے بلا وجہ جوڑ کر کہ ہم مدرسے بند کر دیں گے۔ مجھ سے اخباری نمائندوں نے پوچھا آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ میں نے کہا مدرسے تو آج تک بند نہیں ہوئے، نہ ہوں گے، البتہ مدرسوں کو بند کرنے کا خواب دیکھنے والے خود بند ہو جائیں گے۔ اور آپ بتائیے آج وہ بند ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ پاکستان کے ایک صدر سکندر مرزا نے کہا تھا میں ایک کشتی تیار کر رہا ہوں اور اس کشتی میں علماء کو بٹھا کر سمندر کے اندر ڈبو دوں گا۔ وہ سکندر مرزا علماء کو تو ڈبو نہ سکا، خود اتنا ڈوبا کہ پاکستان سے بھاگا، انگلینڈ گیا، انگلینڈ میں ایک ہوٹل کی نوکری کرتے ہوئے مرا۔ پھر پرویز مشرف نے کہا آج سسک کر زندگی گزار رہا ہے، بند بیٹھا ہے دبئی میں، آئے نا پاکستان، ہم تو کھڑے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں مدرسہ جوان تھا، جوان ہے اور جوان رہے گا انشاءاللہ۔ مدرسہ اس بہار کا نام ہے جس پر کبھی خزاں نہیں، اس شباب کا نام ہے جس پر کبھی بڑھاپا نہیں۔ اللہ نے اس دین کو باقی رکھنا ہے اور قیامت تک رکھنا ہے۔ آمنہ کے لال خاتم الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قیامت تک رہے گا، قرآن قیامت تک رہے گا، شریعت قیامت تک رہے گی، حدیث اور فقہ قیامت تک رہے گا۔ اور اسباب کے درجے میں اللہ نے اس کی حفاظت کا کام حافظوں سے لیا، قاریوں سے لیا، علماء سے لیا۔ اور غور کرو بہاولپور کے علماء، اللہ چاہتا تو قرآن کا حافظ فرشتوں کو بنا دیتا، حدیث پڑھنے والا فرشتوں کو بنا دیتا، فقہ کو پڑھنے والا فرشتوں کو بنا دیتا، اور علوم نبوت پڑھنے والا فرشتوں کو بنا دیتا۔ ان کی زندگیاں بھی بڑی دراز لمبی ہیں، طاقت بھی بہت زیادہ ہے، مگر اللہ نے دین کی حفاظت کا کام فرشتوں سے نہیں لیا، انسانوں سے لیا ہے، تمہارے سے لیا ہے۔ انسان کے سینے میں اللہ نے قرآن کو محفوظ کیا۔ اس
اس کے دل و دماغ میں حدیث کا علم محفوظ کیا، فقہ کا علم ان کے دل و دماغ میں محفوظ کیا، شریعت کا علم ان کے دل و دماغ میں محفوظ کیا۔ جب اللہ نے دین کو باقی رکھنا ہے، اس کا ذریعہ اللہ نے انسان کو بنایا ہے، مدرسے کو بنایا ہے، تو دین قیامت تک رہے گا، قرآن قیامت تک رہے گا۔ یہ مولوی اور طالب علم اور یہ پڑھنے پڑھانے والے اور یہ مدرسے بھی قیامت تک باقی رہیں گے۔ ایسا نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہیں جائے۔ اور میں تو حیران ہوں، وفاق المدارس کا خادم ہوں، یقین کریں پچھلے 20-25 سال میں وفاق المدارس میں جس تیزی سے مدارس کا الحاق ہوا اور جس تیزی سے مدرسے بنے ہیں، اس سے پرانی پچھلی تاریخ میں چلے ہیں اتنے زیادہ مدرسے نہیں بنے تھے جتنے اب بنے ہیں جب سے مدرسے کی مخالفت شروع ہوئی ہے۔ ہر وقت مدرسوں کا الحاق چل رہا ہے، پورا سال چل رہا ہے، طلباء بڑھ رہے ہیں، طالبات بڑھ رہے ہیں۔ صرف ہمارے نیٹ ورک میں 23,000 مدرسے ہیں اور 25 لاکھ طلباء اور طالبات ہیں جو وفاق کے مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ ان منافقین نے یہ بھی کہا تھا کہ ان کا چندہ بند کر دو، آج بھی کہتے ہیں چندہ بند کر دو۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا یہ کوئی عزت والے لوگ نہیں۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے کہا ہم مدینے جائیں گے، ہم ان کو نکال دیں گے۔ مکے سے آ کر مدینے پر قابض ہو گئے۔ لَيُخْرِجَنَّ الْعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، اپنے آپ کو عزت والا کہا۔ نعوذ باللہ، حضور علیہ السلام کے صحابہ کو ذلت والا کہا۔ آج بھی یہ کہتے ہیں مولوی کی کیا عزت ہے، اور مولوی کی تو عزت ہے، عزت ہے ہی مولوی کی۔ کل اپوزیشن نے سربراہ مولوی کو بنایا یا غیر مولوی کو بنایا؟ بولو بولو، مولوی کو بنایا اپنا سربراہ۔ یہ مولوی مدرسے کا پڑھا ہوا ہے۔ مولانا فضل الرحمان مولوی ہے، آج وہ سربراہ ہیں اپوزیشن پارٹیوں کے۔ ان کو پتا ہے کہ اگر کسی سے ٹکر لینی ہے تو مولوی لے سکتا ہے۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، اس وقت بھی یہ کہا جاتا تھا، آج بھی کہا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ نواب آف کلات، یہ بلوچستان کے اندر کلات ہے، اس کے نواب تھے وہ شمس العلماء مولانا شمس اللہ افغانی رحمۃ اللہ، جو آپ کے یہاں بہاولپور میں رہے، جامعہ عباسیہ میں پڑھاتے رہے، حضرت وہاں پر رہے، قاضی تھے کلات میں۔ تو وہاں کا جو نواب تھا وہ ایک دن چہل قدمی کرتے ہوئے حضرت افغانی کے ساتھ دونوں اکٹھے جا رہے تھے۔ تو کہا مولانا افغانی، آج معاشرے میں قوم میں مولوی کی کوئی عزت نہیں ہے۔ تو حضرت افغانی نے کہا کس کی عزت ہے؟ کہا ہم نوابوں کی عزت ہے۔ حضرت افغانی نے کہا بہت اچھا۔ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، کوئی بحث نہیں کی، اللہ نے جواب دے دیا۔ ایک عورت آئی حضرت افغانی کو دیکھ کر، ہاتھ گود میں بچہ اٹھایا ہوا رو رہا تھا، کہتی ہے حضرت افغانی کو میرے بچے کو دم کر دیں، یہ روتا رہتا ہے، چپ نہیں کرتا۔ حضرت افغانی نے کہا یہ نواب صاحب سے دم کرائیں، نواب صاحب سے، نواب صاحب سے۔ ہماری تو عزت ہی نہیں، عزت والے کے دم میں اثر ہوتا ہے، ان سے کرائیں۔ اس نے کہا میں نہیں جانتی کسی نواب کو، آپ سے دم کروانا ہے، آپ دم کریں۔ حضرت افغانی نے کہا میں نہیں کرتا، اس سے کراؤ، ان کی عزت ہے معاشرے میں، ہماری عزت نہیں ہے۔ اس نے کہا میں نہیں جانتی نواب کون ہوتا ہے، میں تو آپ کو عزت والا سمجھتی ہوں، آپ میرے بچے کو دم کریں۔ کیا حسن نے سمجھا ہے، کیا عشق نے جانا ہے، ہم خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے۔ جو اللہ نے دین والوں کو عزت دی وہ کسی کی عزت ہے، اصل حقیقی عزت تو یہی ہے۔ نماز کا وقت ختم ہو رہا ہے، اس لیے میں بہت کچھ کہنا چاہتا تھا مگر وقت نہیں۔ میں اتنا عرض کرتا ہوں کہ مدرسہ اور صحابہ لازم و ملزوم ہے۔ مدرسے کی پوری تعلیم ہم تک پہنچی ہے صحابہ کے ذریعے، اس لیے صحابہ کرام کی عزت و ناموس کا تحفظ مدرسے کا تحفظ ہے۔ ہم اس کے بھی چوکیدار اور پہرے دار ہیں جیسے مدرسے کے ہیں۔ ابھی ہماری میٹنگ تھی اسلام آباد میں، اعلیٰ سطحی تھی، تو شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہ نے بڑا پیارا جملہ فرمایا صاحب اقتدار و اختیار لوگوں سے کہ ہمیں پاکستان کا امن عزیز ہے، پاکستان کا استحکام جان سے زیادہ پیارا ہے، پاکستان کی سلامتی عزیز ہے۔ بلکہ حضرت نے یہ بھی فرمایا تم نے تو پاکستان بنتے دیکھا نہیں، میں نے پاکستان بنتے دیکھا ہے، میں نے پاکستان کے لیے نعرے لگائے ہیں، مجھے پتا ہے وہ منظر کیا قربانیاں دی گئی ہیں، تم
نے نہیں دیکھا پاکستان بنتے، ہم نے دیکھا۔ تمہیں قدر نہیں، ہمیں قدر ہے، لیکن سنو، ہمیں پاکستان کا امن عزیز ہے، پاکستان کا استحکام عزیز ہے، پاکستان کی سلامتی عزیز ہے، مگر صحابہ کی عزت و ناموس کی قیمت پر نہیں، صحابہ کی عزت و ناموس کی قیمت پر نہیں، صحابہ کی عزت و ناموس کے ہم چوکیدار ہیں۔ آج اگر کوئی کسی فرقے کے خلاف بات کرے، جس کا میں قائل نہیں ہوں کہ کی جائے، تو کہتے ہیں فرقہ واریت ہے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، ابو بکر کو نعوذ باللہ کافر کہنا فرقہ واریت نہیں ہے؟ ہم یہ کہیں ہمارا فرقہ واریت سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو میں ان اداروں سے پوچھتا ہوں، لوگوں سے پوچھتا ہوں، کسی فرقے اور مسلک کو برا کہنا غلط ہے، ہم اس کو غلط کہتے ہیں، اور ان کے بارے میں کوئی بات کہنا فرقہ واریت ہے، تو کیا صحابہ کو نعوذ باللہ برا کہنا فرقہ واریت نہیں ہے؟ سب سے بڑی فرقہ واریت تو یہ ہے، سب سے بڑی فرقہ وارانہ منافرت تو یہ ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، صحابہ کی عزت و ناموس کے تحفظ پر پہرا دو، چوکیدار بنو، دین کے بھی اور اس کے بھی، اور یہاں بہاولپور کی انتظامیہ وہ خیال رکھے، وہ ہمارے قربانی کی کھالیں جمع کرنے والوں کے خلاف پرچے درج کر رہی ہے، علماء کو تنگ کر رہی ہے، دینی اجتماعات پر پابندی لگا رہی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ وہ اپنے طرز عمل کو بدلیں، وہ اس پرامن احتجاج کو پرامن رہنے دیں، اور اس کی آواز کو سنیں اور اس پر غور کریں، اور جتنے جھوٹے مقدمات ہیں ان کو ختم کریں۔ ہم لوگ پرامن لوگ ہیں، قانون کے دائرے میں رہنے والے لوگ ہیں، ہمیں پاکستان کی سلامتی عزیز ہے، لیکن ہم دین پر بھی کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے، اور جن واسطوں کے ذریعے دین ہم تک پہنچا ان کی عزت پر بھی کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اللہم انت السلام ومنک السلام وإلیک یرجع السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ اس اجتماع کو قبول فرما، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، دنیا اور آخرت کی بھلائی اور دائرین کی فلاح نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں دین کا چوکیدار بنا، دین کا پہرے دار بنا، دین کا محافظ بنا۔ اے اللہ دین کے مرکز مدرسے کا چوکیدار محافظ بنا۔ اے اللہ یہ دین حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین اور اہل بیت رضوان اللہ تعالی مجمعین کے واسطے سے ہمیں پہنچا۔ اے اللہ ہمیں ان کی عزت و ناموس، مقام و مرتبہ کا چوکیدار بنا، محافظ بنا۔ اے اللہ ایسے قوانین جو مساجد مدارس کا گھیرا تنگ کرنے اور حق کی آواز کو دبانے کے لیے، ان قوانین کو ختم کرنے اور کرانے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب